أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق و تائید سے ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں 7ویں کتاب، اور وہ کیا ہے؟ کتاب الحج۔ اور اس میں آج ہم پڑھیں گے محظورات الاحرام، یعنی کہ وہ چیزیں جو حالت احرام میں ممنوع ہیں۔ جب آپ نیت کر کے حج میں داخل ہو جائیں، جب آپ نیت کر کے عمرے میں داخل ہو جائیں، تو کون کون سی چیزیں ممنوع ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ چنانچہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَلَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَابِيلَ، کہ جو شخص حالت احرام میں ہے وہ قمیص نہ پہنے، یعنی کہ شرٹ نہیں پہنے گا، اور امامہ نہ پہنے، پگڑی نہیں پہنے گا، وَلَا الْبُرْنُس، اور ایسی قمیص نہیں پہنے گا، ایسا کوٹ نہیں پہنے گا جس کے ساتھ ٹوپی بھی ہوتی ہے۔ وَلَا السَّرَابِيلَ، اور نہ ہی شلوار پہنے گا، یعنی کہ پینٹ نہیں پہنے گا۔ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا پہنے گا جسے ورس لگی ہو یا زعفران لگی ہو۔ زعفران مشہور و معروف خوشبو ہے، جس کا رنگ بھی ہوتا ہے۔ عورتیں عام طور پہ اس کو استعمال کرتی ہیں، یعنی کہ لگانے کے لحاظ سے اور کھانے پینے کے لحاظ سے سب استعمال کرتی ہیں۔ زعفران کعبے میں ڈالا جاتا ہے۔ ورس یہ بھی زعفران سے ملتی جلتی چیز ہے، یعنی کہ اس کو ایک بوٹی قرار دیا گیا ہے، اور اس کا بھی رنگ ہوتا ہے۔ تو ایسا کپڑا نہیں پہننا جسے ورس کے ساتھ یا زعفران کے ساتھ رنگا گیا ہو، رنگین کیا گیا ہو۔ وَلَا الْخُفَّيْنِ، اور نہ ہی موزے پہننے ہیں۔ موزے، جرابیں، یہ بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ جرابوں کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ساکس۔ جی ہاں، یہ بھی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ إِلَّا أَلَّا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، الا یہ کہ کوئی جوتے نہ پائے، کسی کے پاس جوتے نہ ہوں۔ فَيَقْطَعْهُمَا، تو وہ موزے پہن لے اور ان کو کاٹ لے، کیونکہ موزے کیا ہوتے ہیں؟ لمبے، تو ان کو اوپر سے کاٹ لے۔ کتنا کاٹے؟ حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، اتنا کاٹے کہ اب وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں، ان کے ٹخنا ان کو نہ ڈھانکے، ان کے موزے جو ہیں وہ ٹخنوں کو نہ ڈھانکیں، موزوں سے ٹخنے کور نہ ہوں۔ یہ جو گفتگو اب تک کی ہے امام صاحب نے، اس کے بارے میں دلیل کیا ہے؟ کہاں سے انہوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے؟ تو دلیل اس بارے میں وہ حدیث ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1542، 1542، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1177، 1177۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ، امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر سے
ان رجلا قال کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما یلبس المحرم من الثیاب، جو شخص حالت احرام میں ہو وہ کون کون سے کپڑے پہن سکتا ہے؟ سوال کیا ہے؟ کون کون سے کپڑے؟ یہ سوال نہیں ہے کہ کون کون سے کپڑے نہیں پہن سکتا، بلکہ سوال کیا کون کون سے پہن سکتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السرابیلات ولا البرانس ولا الخفاف، کہ جو حالت احرام میں ہے وہ کسی قسم کی قمیص اور شرٹ نہ پہنے، کسی قسم کی پگڑی نہ پہنے، کسی قسم کی شلوار اور پینٹ نہ پہنے، اور ایسا کوٹ نہ پہنے جس کے ساتھ سر کی ٹوپی ہوتی ہے، ولا الخفاف، اور موزے بھی نہ پہنے۔ سوال کیا گیا تھا کیا کیا پہن سکتا ہے، جواب ملا کیا کیا نہیں پہن سکتا۔ سوال کا انداز اور ہے، جواب کا انداز اور ہے۔ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دے کر پیغام دیا کہ جو چیزیں حالت احرام میں پہنی جا سکتی ہیں وہ غیر محدود ہیں، وہ بے شمار ہیں، اور جو چیزیں ممنوع ہیں وہ چند ایک ہیں۔ تو جو ممنوع ہے وہ آپ کو بتائی جا رہی ہے، باقی سب آپ کے لیے جائز ہیں۔ تو ممنوع کیا ہوئی؟ قمیص، شرٹ، امامہ، پگڑی، شلوار، پینٹ اور کوٹ جس کے ساتھ سر کی ٹوپی ہو، ولا الخفاف، اور موزے اور ساکس بھی اسی طرح۔ الا احد لا یجد نعلین، فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سوائے اس شخص کے جسے جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہن لے، ولیقطعہما، لیکن موزوں کو کاٹ لے، اسفل من الکعبین، ٹخنوں سے نیچے۔ ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس، اور کوئی ایسا کپڑا نہیں پہننا جسے زعفران لگی ہو یا جسے ورس لگی ہو۔ یہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں حدیث میں؟ قمص، قمص یہ قمیص کی جمع ہے۔ سرابیلات یہ سرابیل کی جمع ہے، شلوار، پینٹ۔ برانس یہ برنس کی جمع ہے، ہر وہ کپڑا جس کے ساتھ سر کی ٹوپی بھی ہو۔ خفاف یہ خف کی جمع ہے، وہ چمڑا جسے پاؤں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ حدیث میں آیا کعبین، کہ موزوں کو کاٹ لے کعبین سے نیچے نیچے، تو کعبین سے مراد ٹخنے ہیں۔ اور ورس یہ وہ زرد رنگ کی بوٹی ہے جس سے خوشبو آتی ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہیں کپڑوں کو رنگین کرنے کے لیے۔ اب تک جو مسائل ہم نے پڑھے ہیں ان کی دلیل یہاں پہ آ گئی ہے۔ جتنے مسئلے ابھی تک امام شوکانی نے ذکر کیے تھے ان سب کی دلیل اس حدیث میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازین، عورت نقاب نہ کرے۔ کون سی عورت؟ جو احرام کی حالت میں ہے، جو عمرے میں داخل ہو چکی ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھ چکی ہے۔ ولا تلبس القفازین، اور دستانے بھی نہ پہنے۔ وما مسہ الورس والزعفران، اور ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو ورس اور زعفران یہ لگے ہوئے ہوں۔ نقاب نہ کرے، دستانے نہ پہنے۔ یہاں پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نقاب نہ کرے،
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حالت احرام میں مردوں کے سامنے پردہ نہیں کرے گی؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں آپ نے کیا کہا ہے کہ مرد حضرات قمیض نہیں پہنیں گے، ایسے ہی ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ننگے رہیں گے؟ شلوار نہیں پہنیں گے، پینٹ نہیں پہنیں گے تو کیا ننگے رہیں گے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ چادریں وغیرہ لیں گے، مراد یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں پہنیں گے۔ تو ایسی عورت نقاب نہیں کرے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مرد سامنے آئے تو پردہ نہیں کرے گی۔ نقاب نہیں کرے گی تو پردہ پھر کیسے کرے گی؟ پردہ کسی بھی کھلے کپڑے سے کرے گی، یعنی کہ ایسا کپڑا پردے کے طور پہ حالت احرام میں استعمال نہیں کرے گی جو چہرے کے سائز کے مطابق چہرے کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن جب غیر مرد سامنے آئیں گے تو کسی بھی کھلی چادر سے چہرے کا پردہ کرے گی۔ کیا دلیل ہے کہ کرے گی؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اور یہ روایت وہ ہے جس کو امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، کہ تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، کہ عورت اپنی چادر کو اپنے سر کے اوپر سے اپنے چہرے پہ لٹکائے گی، چاہے یہ چادر چہرے کو لگتی رہے۔ کئی عورتیں انہوں نے ٹوپی پہنی ہوتی ہے ایسی لمبی سر کے اوپر، تاکہ پردہ کریں تو پردے والا کپڑا چہرے کو نہ لگے، تو یہ تکلف ہے۔ وہ کپڑا چہرے کو لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور روایت ہے جسے امام مالک اپنی کتاب موطا میں لے کر آئے ہیں۔ فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں، فاطمہ بنت منذر کون ہے؟ یہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی پوتی ہیں۔ ان کی کیا لگی؟ زبیر بن عوام کی کیا لگی؟ ان کی بھی پوتی۔ زبیر بن عوام سیدہ اسماء کے شوہر ہیں، تو زبیر جو ہے وہ فاطمہ بنت منذر کے کیا ہے؟ دادا۔ اسماء ان کی کیا ہے؟ دادی۔ تو یہ فاطمہ بنت منذر کہتی ہیں کہ کننا نخمر وجوہنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، کہ ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھیں، چہروں کا پردہ کر لیا کرتی تھیں جب کہ ہم حالت احرام میں ہوتی تھیں، جب کہ ہم اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ ہوتی تھی۔ اوپر تذکرہ کیا سیدہ عائشہ کا اور نیچے ان کی بہن اسماء کا، ایک روایت وہ ایک روایت یہ، دونوں بہنوں کی ان روایات سے کیا پتا چلا کہ حالت احرام میں بھی جب غیر مرد سامنے آئیں گے تو عورتیں پردہ کریں گی، اور نبی علیہ السلام کے ان الفاظ پہ بھی عمل کرنا ہے کہ نقاب نہیں کریں گی، اور اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ کسی بھی کھلی چادر سے پردہ کریں گی، چاہے وہ چادر سیاہ رنگ کی ہو، چاہے وہ چادر نیچے والے گاؤن کے رنگ کی ہو۔ عبایا تو پہنیں گی عورتیں، کندھے تک جو نیچے کپڑا پہنا جاتا ہے پردے کے لیے وہ تو پہنیں گی، مسئلہ تھا اوپر والے کپڑے کا، تو چہرے کے پردے کے لیے نقاب نہیں کریں گی، لیکن کسی بھی کھلی چادر سے پردہ کریں گی۔ پھر یہاں پہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عورتیں دستانے نہیں پہنیں گی، تو دستانے نہیں پہنے گی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کو ڈھانک نہیں سکتی؟ ڈھانک سکتی ہیں، جو چادر کھلی انہوں نے پہنی ہوئی ہے اس کے اندر اپنے ہاتھ داخل کر سکتی ہیں، دستانے نہیں پہننے۔ میں بار بار آپ کی توجہ مردوں والے معاملے کی طرف لے کر جاؤں گا کہ مردوں کو قمیض پہننے کی اجازت نہیں ہے، شلوار پہننے کی اجازت نہیں ہے،
تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو ڈھانک نہیں سکتے؟ ڈھانکیں گے کھلی چادر سے، کھلے کپڑے سے۔ اس سے پہلے یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ نقاب نہیں کریں گی۔ تو اس بارے میں امام بخاری روایت کرتے ہیں، اور روایت کا نمبر ہے 1838، 1838، اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1827، 1827، راوی ہیں عبداللہ بن عمر، اور اس روایت میں ہے کہ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، جو عورت حالت احرام میں ہے وہ نقاب نہیں کرے گی، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، اور نہ ہی دستانے پہنے گی۔ اور امام ابو داؤد نے اضافہ کیا ہے کہ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، اور وہ کپڑے بھی نہیں پہنے گی جسے ورس لگا ہو یا زعفران لگی ہو۔ وَلَا يَتَطَيَّبُ ابتداءً، امام شوکانی کہتے ہیں کہ جو شخص حالت احرام میں ہے وہ ابتدائی طور پہ خوشبو نہیں لگائے گا، خوشبو استعمال نہیں کرے گا ابتدائی طور پہ۔ کیا مطلب؟ اگر پہلے سے اس کے جسم پہ خوشبو لگی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت کر لینے کے بعد، احرام میں داخل ہو جانے کے بعد، اب وہ خوشبو نہیں لگائے گا۔ اس بارے میں دلیل کیا ہے؟ ایک تو دلیل فرق کرنے کی کہ پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں نہیں لگائے گا، اور دوسرا نمبر پہ کیا دلیل ہے کہ حالت احرام میں خوشبو ممنوع ہے۔ ہمارے پاس پہلی حدیث وہ ہے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 4985، 4985۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1180، 1180۔ صفوان بن یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ ان یعلا، کہ ان کے والد گرامی یعلا، کان یقول، کہا کرتے تھے، کس سے؟ لعمر بن الخطاب، عمر فاروق سے رضی اللہ تعالی عنہ، لیتنی ارا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین ینزل علیہ، کاش میں دیکھ سکوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پہ جب آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو تب دیکھوں جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ فلما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جعرانہ مقام پہ تھے، اور یہ ہجرت کا 8واں سال ہے، ہجرت کا، اس سال کیا ہوا تھا بڑا واقعہ؟ مکہ فتح ہوا تھا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ مکہ کے دائیں بائیں، طائف، حنین، ادھر کئی لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تیاری کر رہے ہیں، جن کا تعلق مختلف قبائل سے تھا، ثقیف سے، حوازن سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو لے کر ان کی طرف چلے گئے، ان سے لڑنے کے لیے، پہلے اس کے کہ وہ حملہ کریں۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام وہی تھے جو مکہ فتح کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مدینہ سے آئے تھے، اور 2,000 نئے لوگ شامل ہو گئے مکہ والوں میں سے۔ کتنے ہو گئے؟ 12,000۔ تو دشمن سے لڑنے کے لیے پہنچے، لڑائیاں ہوئیں، مسلمانوں کو فتح ملی۔ اب میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ تو جب آپ ان جنگوں سے فارغ ہوئے تو آپ جعرانہ مقام پہ تھے، تو آپ کا دل چاہا کہ مدینہ جانے سے پہلے ایک عمرہ کر لوں۔ تو آپ نے جعرانہ سے احرام باندھا تھا، جعرانہ سے عمرہ کیا تھا، اور اس موقع پہ
جیرانہ سے آپ نے احرام باندھا تو کیا جیرانہ میقات ہے؟ میں پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ جیرانہ میقات نہیں ہے۔ عام طور پہ آج کل ہمارے عمرہ کرنے والے احباب وہاں پہ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیرانہ سے احرام باندھا تھا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، سنت پہ عمل کر رہے ہیں، جبکہ یہ سنت نہیں ہے۔ آپ نے جیرانہ سے احرام باندھا تھا، کیا آپ نے جیرانہ سے احرام باندھا تھا جیرانہ کو میقات جان کر؟ نہیں، آپ نے جیرانہ سے احرام اس لیے باندھا تھا کہ آپ کا عمرہ کرنے کا پروگرام بنا اس وقت جب آپ جیرانہ مقام پہ تھے، اور تب آپ میقات آپ کے پیچھے رہ گیا تھا، میقات کے اندر تھے آپ، میقات سے اندر تھے آپ۔ اور اصول یہ ہے کہ جو آدمی میقات کے اندر ہو، میقات کراس کرتے ہوئے عمرہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، اندر آ کر بعد میں ارادہ بنے تو جہاں سے ارادہ بنے ادھر سے احرام باندھ لے۔ تو آپ نے اس لیے جیرانہ سے احرام باندھا تھا اور نیت کی تھی۔ تو اب صحابی کہہ رہے ہیں یعلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرانہ مقام پہ تھے، وعلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوب قد اضل به علیہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک چادر تھی جس کے ساتھ آپ پہ سایہ کیا گیا تھا۔ آپ کے اوپر ایک چادر تھی جس کے ساتھ آپ کے اوپر کیا کیا گیا تھا؟ سایہ کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے کس وقت کی؟ دن کے بارے میں کہ رات کے بارے میں؟ دن کے بارے میں۔ معہ ناس من اصحابہ، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام میں سے کئی لوگ تھے، فیہم عمر، ان میں عمر بھی تھے۔ اذ جاءہ رجل، تب آپ کے پاس ایک آدمی آیا، علیہ جبۃ صوف، اس کے اوپر جبہ تھا، اس نے جبہ پہن رکھا تھا، متضمخ بطیب، خوشبو میں وہ لت پت تھا۔ کیا تھا؟ خوشبو میں وہ لت پت تھا۔ فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیف تری فی رجل احرم بعمرۃ فی جبۃ بعدما تضمخ بطیب، آپ کی کیا رائے ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے عمرے کی نیت کر لی، عمرے کی وجہ سے احرام میں داخل ہو گیا، جبکہ وہ جبہ پہنے ہوئے ہے اور خوشبو میں لت پت ہے؟ فنظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساعتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کی طرف دیکھا کچھ لمحے، کچھ وقت، ثم سکت، پھر آپ خاموش ہو گئے، فوراً جواب نہیں دیا۔ فجاءہ الوحی، تو آپ کے اوپر وحی آئی، فاشار عمر بیدہ الی یعلا بن امیہ، تو جناب عمر فاروق نے اشارہ کیا کس کو؟ یعلا بن امیہ کو، آ جاؤ بھائی، تمہاری خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، تعال آؤ۔ فجاء یعلا، تو یعلا آئے، فادخل رأسہ، تو انہوں نے اپنا سر کپڑے میں داخل کیا، جس کپڑے میں، جس خیمے میں آپ تھے، اپنا سر داخل کیا۔ فإذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمر الوجہ، تو اچانک وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو آگے صورتحال تھی وہ ان کے لیے خلاف توقع تھی، آگے جو صورتحال تھی وہ ان کے لیے خلاف توقع تھی کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یغط ساعتن، اور آپ کچھ وقت خراٹے بھی لیتے رہے۔ کیا لیتے رہے؟ وحی کا بوجھ ہے، وحی کا بوجھ، وحی جو نازل ہو رہی ہے نا اس کا بوجھ ہے۔ ثم سری عنہ، پھر آپ کی یہ حالت ختم ہو گئی، وحی والی حالت ختم ہو گئی۔ جب آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کو سردیوں کے موسم میں بھی پسینہ آ جایا کرتا تھا، اور ایک صحابی آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ وحی نازل ہونے لگی اور آپ کی ران ان کی ران کے اوپر تھی، وہ کہتے ہیں قریب تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے۔ وحی کا وزن، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم ان قریب آپ پہ ایک بھاری کلام نازل کریں گے، تو یہ وحی ہے۔ تو بہرحال اب آپ کی وحی والی صورتحال ختم ہو گئی۔ فقال، تو آپ نے کہا،
این الذی سألنی عن العمرۃ آنفا، کہاں ہے وہ شخص جس نے مجھ سے ابھی ابھی عمرے کے بارے میں سوال کیا تھا؟ فالتمس الرجل، اس آدمی کو تلاش کیا گیا، فجیء بھی تو اسے لایا گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مسئلہ بتاتے ہوئے۔ یہاں سے کیا پتا چلا کہ جیسے قرآن وحی ہے، احادیث بھی وحی ہیں، اور یہ بھی پتا چلا کہ جس مسئلے کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کا فوراً جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا انتظار کرتے تھے، اور ہم انتظار کریں کس کا؟ قرآن کو پڑھنے کا، حدیث کو پڑھنے کا۔ پڑھیں، مطالعہ کریں، سوچ سمجھ کر سوال کا جواب دیں۔ ہر سوال کا جواب فوری طور پہ دینا یہ غیر مناسب ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ آپ جو مسئلہ بتائیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ جو تم پوچھ رہے ہو اس کا جواب اللہ کی طرف سے یہ ہے، تو آپ نے اللہ کے ذمے یہ بات لگانی ہے، سوچ سمجھ کر لگائیں۔ یہ فتویٰ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بڑے ائمہ کرام فوری طور پہ کئی سوالوں کا جواب دینے سے معذرت کر لیا کرتے تھے، کل جواب دوں گا، بعد میں جواب دوں گا۔ تو بہرحال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ احادیث بھی کیا ہیں؟ وہی ہیں۔ تو آپ نے کہا اما الطیب الذی بک، جہاں تک تعلق ہے اس خوشبو کا جو تمہارے اوپر لگی ہوئی ہے، فاغسلہ 3 مرات، اسے 3 بار دھو دو۔ کتنے بار دھو دو؟ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانزِعْهَا، اور جہاں تک تعلق ہے جبے کا تو اس کو اتار دو، یعنی کہ حالت احرام میں جبہ پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ، پھر اپنے عمرے میں وہ کام کرو جو کام تم اپنے حج میں کرتے ہو، یعنی کہ عمرے کا طریقہ حج کی طرح ہی ہے، طواف ویسے ہی ہوگا، صفا مروہ کی صحیح ویسے ہی ہوگی، خوشبو وغیرہ سے پرہیز ویسے ہی ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے کہا کہ خوشبو کو دھونا ہے 3 بار، اور تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ حالت احرام میں داخل ہونے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے، لیکن جو پہلے سے خوشبو لگی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام تو کہہ رہے 3 بار دھو دیں۔ ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ لگائی ہوئی تھی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ خوشبو لگائی ہوگی نیت کر لینے کے بعد، تو نیت کر لینے کے بعد احرام میں داخل ہو جانے کے بعد خوشبو لگانا غلط ہے، ممنوع ہے۔ تو ایسی خوشبو کو زائل کیا جائے گا، دھویا جائے گا۔ لیکن جو خوشبو آپ نے نیت کرنے سے پہلے لگائی ہے اپنے جسم پہ، وہ لگی رہے، کپڑے پہ نہیں۔ احرام کی چادروں پہ خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ اگر احرام کی چادروں پہ آپ نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا چکے ہیں تو ان کو دھوئیں اب، لیکن جسم پہ خوشبو آپ نیت کرنے سے پہلے لگا سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ مزید واضح کرنے کے لیے آپ کے سامنے 1-2 روایتیں اور رکھی جائیں گے بھی انشاءاللہ۔ فی الحال ہمیں یعلا بن امیہ کی روایت سے یہ پتا چلا کہ حالت احرام میں خوشبو ممنوع ہے۔ نیت کر لینے کے بعد حالت احرام میں جسم پہ خوشبو لگانا کیا ہے؟ ممنوع ہے، اور کپڑوں پہ تو پہلے بھی ممنوع ہے، بعد بھی ممنوع ہے۔ اس معاملے میں دوسری حدیث خوشبو کے معاملے میں راوی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث میں وہ تذکرہ کرتے ہیں اس صحابی کا جو حج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، میدان عرفات میں اپنی اونٹنی سے گر گئے، گردن ٹوٹ گئی اور فوت ہو گئے۔ کیسی موت ہے جی؟ اچھی موت ہے۔ کس لحاظ سے اچھی ہے؟ اللہ کی عبادت میں ہے، حالت احرام میں ہے، میدان عرفات میں ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اغسلوہ، اس کو غسل دو، اس کو غسل دو، یہ الفاظ یاد رکھنے آپ نے، اس کو غسل، وکفنوہ، اور اس کو کفن دو، ولا تغطوا رأسہ، اس کے سر کو ڈھانکنا نہیں ہے، اس کے سر کو ڈھانکنا کیوں؟ کیونکہ حالت احرام میں ہے، تو اگر وجہ یہ ہے کہ حالت احرام میں کی وجہ سے سر ڈھانکنا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ حالت احرام میں پھر غسل ہو سکتا ہے، حالت احرام میں غسل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس آدمی کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے کون سا؟ حالت احرام والا، یہ کہ گویا کہ ابھی بھی حالت احرام میں ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں غسل دو، کفن دو، اس کے سر کو ڈھانکنا نہیں ہے، ولا تقربوہ طیبا، اور اس کو خوشبو نہیں لگانی، حالانکہ شریعت کی تعلیمات یہ ہے کہ مردے کو خوشبو لگائی جائے، لیکن اس مردے کے بارے میں، اس فوت شدہ صحابی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو خوشبو کیوں؟ فرمایا فإنہ یبعث یحل، جب اس کو اٹھایا جائے گا روز قیامت، یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جیسے فوت ہوں گے ویسے اٹھیں گے، اللہ کرے کہ ہمیں اچھی موت آئے، تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے آئے، کلمہ توحید کہتے ہوئے آئے، حالت احرام میں آئے، روزے کی حالت میں آئے، نماز پڑھتے ہوئے آئے، سجدے میں آئے، اور اس حال میں آئے کہ اللہ ہم پہ راضی ہو، ہم اللہ پہ راضی ہوں، اس حال میں آئے کہ ہم اللہ سے سچی توبہ کر چکے ہوں۔ کیا بنے گا میرے ان بھائیوں کا جو اپنی زبان پہ ہر وقت کیا رکھتے ہیں؟ گانے، گالیاں، شرکیہ باتیں، اور اسی حالت میں موت آ گئی تو یہ کس حالت میں اٹھائے جائیں گے؟ اٹھائے جائیں گے روزے قیامت گانا گا رہے ہوں گے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنی شرمناک یہ موت ہے، اور کتنا شرمناک یہ اٹھنا ہے۔ اس لیے اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں جب بھی موت آئے، اسلام کی حالت میں آئے، اللہ کی اطاعت کی حالت میں آئے، اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں آئے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، نمبر ہے 1839، 1839۔ اب دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک یعلا والی اور ایک ابن عباس والی، دونوں سے ثابت میں کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ خوشبو لگانی حالت احرام میں ممنوع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ مسئلہ کہاں سے آ گیا کہ آپ نیت کرنے سے پہلے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں؟ چادروں پہ تو نہیں، جسم پہ لگا سکتے ہیں، داڑھی پہ لگا سکتے ہیں، سر کے بالوں پہ لگا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کی دلیل، وہ حدیث جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1539، 1539، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1199، 1189۔ راوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، فرماتی ہیں کنت طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامہ حین یحرم، میں نبی علیہ السلام کو خوشبو لگایا کرتی تھی، میں لگایا کرتی تھی آپ کے احرام کے وقت، جب آپ احرام میں داخل ہوتے، یعنی کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے پہلے، غسل کر لینے کے بعد، عمرے کے لیے، حج کے لیے غسل آپ نے کر لیا ہے، احرام میں داخل ہونے والے ہیں، نیت کر لینے والے ہیں، تو اس سے پہلے پہلے میں آپ کو خوشبو لگاتی تھی۔ وَلِحِلِّهِ، دوسرے نمبر پہ میں آپ کو خوشبو لگاتی تھی جب آپ حلال ہوتے تھے، احرام کی حالت سے باہر آتے تھے، قبل ان یطوف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات کر رہی ہے حج کی۔ حج میں کیا ہوتا ہے؟ 10 تاریخ کو قربانی کے دن حاجی لوگ صبح صبح کیا کرتے ہیں؟ کنکریاں مارتے ہیں بڑے جمرہ کو۔ کنکریاں مارنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قربانی وغیرہ۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سر کے بال، پورے سر کے بال منڈواتے ہیں یا کٹواتے ہیں۔ تو سیدہ ایسا کہہ رہی ہے کہ جب آپ نے کنکریاں مار لی
سر کے بال منڈوا لیے، کٹوا لیے، اور اب کیا رہ گیا تھا؟ طواف کرنے کے لیے آپ نے مکہ جانا تھا، جس کو ہم طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طواف سے پہلے میں نے آپ کو خوشبو لگائی۔ تو ہمارا تعلق اس حدیث کے کس جملے سے؟ پہلے جملے سے، کہ آپ احرام میں داخل ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو خوشبو لگائی گئی ہے۔ اور دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے خوشبو کہاں پہ لگائی گئی؟ آپ کی داڑھی پہ اور آپ کے سر کے بالوں کی مانگ میں۔ کیا تیل لگا سکتے ہیں حالت احرام میں؟ سرسوں کا تیل، زیتون کا تیل؟ جی ہاں، وہ لگا سکتے ہیں، وہ خوشبو نہیں ہے، وہ آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں وضاحتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ حاجی لوگ، عمرہ کرنے والے لوگ بہت تنگ ہوتے پھر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ممنوع ہیں، جبکہ خوشبو ممنوع ہے، تیل وغیرہ لگانا ممنوع نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں امام شوکانی، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ إِلَّا لِعُذْرٍ، جو حالت احرام میں ہے وہ اپنے بالوں میں سے کوئی چیز نہ لے اور اپنے جسم میں سے کوئی چیز نہ لے، الا لعذر، مگر کسی عذر کی وجہ سے۔ مراد یہ کہ کوئی بال نہ کاٹے، کوئی ناخن نہ کاٹے۔ حالت احرام میں بال کاٹنے کی، بال مونڈنے کی، بال نوچنے کی، بال اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے، ناخن کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں الا لعذر، ہاں کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ تو یہ مسئلہ جی کہاں سے آیا؟ آئیے اب اس مسئلے کو چیک کرتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1814، 1814، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 1201، 1201۔ راوی ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، لعلک آذاک حمامک، کعب یوں لگتا ہے کہ تیرے سر میں موجود جوؤں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، تمہارے سر میں جو جوئیں پیدا ہو گئی ہیں اور تم حالت احرام میں ہو، تمہیں کافی پریشان کر رہی ہیں۔ قال نعم یا رسول اللہ، جی اللہ کے رسول۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے، احلق رأسک، تم ایسا کرو اپنے سر کے بال مونڈ دو، وصم ثلاثۃ ایام، اور 3 دن کے روزے رکھو، او اطعم ستۃ مساکین، یا 6 مسکین کو کھانا کھلاؤ، او انسک بشاۃ، یا ایک بکرا ذبح کرو۔ 3 دن کے روزے رکھنے ہیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک بکرا ذبح کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں فدیہ دینا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فدیہ کیوں پڑا؟ کیونکہ سر کے بال مونڈنے ہیں۔ پتہ چلا حالت احرام میں سر کے بال مونڈنے ممنوع ہے، پتہ چلا سر کے بال مونڈنے، بلکہ کوئی بھی بال مونڈنا کیا ہے؟ منع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی فرماتے ہیں، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، تم نے سر کے بال مونڈنے نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس حالت میں بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، یہ تو معلوم ہو گیا ہمیں مسئلہ۔ لیکن کہتے ہیں الا لعذر، جس کا عذر ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے، جیسے کہ کعب بن عجرہ نے کام کیا ہے۔ اچھا، عذر موجود تھا، مجبوری موجود تھی، پھر بھی کہا گیا فدیہ ادا کرنا ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے والی ہے، پھر بھی کہا جا رہا ہے فدیہ ادا کرنا ہے۔ ہمارے کئی احباب جو حج عمرے کے مسائل کو نہیں سمجھتے، وہ بات کو مکس کر دیتے ہیں، ان کو فرق کا پتہ نہیں چلتا۔ یہاں پہ کعب بن عجرہ ممنوعات احرام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یعنی کہ احرام کی حالت میں ممنوع ہے بال کاٹنا، اور وہ بال کاٹ رہے ہیں۔
ممنوع ہے بال مونڈنا، بال مونڈ رہے ہیں تو ان کے اوپر کیا پڑ گیا؟ فدیہ. ایسے ہی ہے. اچھا، ایک ہے جو چیزیں واجب ہیں ان کو ترک کر دینا، ایک ہے جو چیز ممنوع ہے اس کا ارتکاب کر دینا، اور ایک ہے جو چیز واجب ہے اس کو ترک کر دینا. واجب کو ترک کریں گے تو سیدھا بکرا پڑے گا. کیا پڑے گا؟ وہاں پہ فدیہ بھی نہیں کہا جائے گا، لفظ کیا بولا جائے گا؟ دم، خون، یعنی کہ بکرا پڑے گا. اگر آپ کا واجب رہ گیا ہے تو کیا پڑے گا؟ دم پڑے گا. اور اگر ممنوعات حرام میں سے کسی چیز کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی خلاف ورزی اگر ہو تو پھر فدیہ پڑتا ہے. کیا پڑتا ہے؟ فدیہ. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، جسم کے کسی بھی حصے سے بال کسی بھی طریقے سے اتار لینا. داڑھی کا بال ہو، سر کا بال ہو، وہ آپ نے کاٹا ہو یا مونڈا ہو یا نوچا ہو، کوئی بھی اس کی شکل ہو. نمبر 2، ناخن اتارنا، ہاتھ کی انگلی سے یا پاؤں کی انگلی سے. نمبر 3، خوشبو لگانا. نمبر 4، مرد کا سر کو ڈھانک لینا یا چہرے کو ڈھانک لینا. حالت احرام میں یہ منع ہے، نہ چہرہ ڈھانکنے کی اجازت ہے اور نہ سر. نمبر 5، کوئی ایسا کپڑا پہن لینا جو جسم کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہو یا جسم کے اعضاء میں سے، پارٹس میں سے کسی ایک عضو، کسی ایک پارٹ کے مطابق تیار کیا گیا ہو. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5. یہ 5 چیزیں، ان کا آپ نے ارتکاب کیوں کیا یہ ہم دیکھیں گے. ان کا آپ نے ارتکاب کیوں کیا یہ ہم دیکھیں گے. اگر آپ نے بھول کر کیا تو آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، یا بھولے ہوئے نہیں تھے کہ مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خوشبو منع ہے حالت احرام میں، تو پھر بھی آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے. اگر ان چیزوں کا ارتکاب کیا اس وجہ سے کہ کسی نے آپ کے سر پہ پسٹل رکھ دیا، تلوار رکھ دی کہ کام کرو، تو پھر آپ نے کیا تو پھر بھی آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے. آپ سوئے ہوئے تھے حالت احرام میں، تو سوئے ہونے کی وجہ سے آپ سر کو ڈھانک بیٹھے، چہرے کو ڈھانک بیٹھے، تو آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے. اب آگے ہم اس آدمی کی طرف جس کو مسئلے کا پتہ ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ میں حالت احرام میں ہوں، پھر بھی ان 5 چیزوں میں سے کس چیز کا کیا کرتا ہے؟ ارتکاب کرتا ہے. تو اس سے ہم پوچھیں گے تو نے یہ کام کیوں کیا. اگر پتا چلے کہ کسی مجبوری کے بغیر کیا اس نے یہ کام تو اسے گناہ بھی ملے گا اور فدیہ بھی پڑے گا. گناہ بھی ملے گا اور فدیہ بھی پڑے گا. فدیہ کیا ہے؟ یہی ان 3 چیزوں میں سے کوئی بھی کام کر لے. اور اگر اس کی مجبوری تھی، جیسا کہ کعب بن عجرہ کی مجبوری تھی، تو اس نے ان 5 چیزوں میں کسی کا ارتکاب کیا ہے تو اسے گناہ نہیں ملے گا لیکن فدیہ اس کے اوپر پڑے گا. مثال کے طور پہ اس کو بس میں بٹھا دیا گیا اور بس میں اے سی چلا ہوا ہے اور اے سی کی وجہ سے وہ کانپ رہا ہے، اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو ہم اس سے کہیں گے اب تم اپنے سر پہ ٹوپی لے لو، رومال لے لو، تمہاری مجبوری ہے لیکن فدیہ دے دینا بعد میں. بازی ہو گیا علماء کرام. اگلی شکل کیا نکلے گی؟ پہلی شکل کیا تھی کہ اس نے یہ کیا، اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی، تو ہم نے کہا اس کے اوپر گناہ بھی ہے، فدیہ بھی ہے. اور دوسری شکل کیا ہے؟ اس کا مجبوری ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ فدیہ ہے اس کے اوپر.
تو یہ دونوں میں کیا فرق ہوگا کہ اس کے پاس عذر ہے یا نہیں ہے. تو یہ 5 چیزوں میں یہ والا حکم چلے گا. لیکن آپ دیکھیں شریعت کی نرمی کہ اگر وہ بھولا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، مسئلے کا علم نہیں ہے، تو اس کے اوپر ان 5 امور میں سے کسی امر کے معاملے میں کوئی جرمانہ وغیرہ نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک سوال اور اٹھے گا کہ جو شخص حالت احرام میں ہے، اگر اس کو خارش ہو رہی ہو تو کیا کرے؟ خارش کرے گا تو بال تو گریں گے. کیوں جی کر صاحب؟ تو جواب یہ ہے کہ حالت احرام میں خارش ہو رہی ہو، خارش کر سکتا ہے. اس کا ارادہ خارج کرنے کا ہے، بال اتارنے کا نہیں ہے. اتر جائے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت بال اتارنے کی، اس کو خارج ہو رہی ہے. سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ اگر مجھے خارج ہو تو میں خارج کروں گی حالت احرام میں، اگر میرے ہاتھ باندھ دیے جائے تو میں پاؤں سے کروں گی. مسئلہ بتانا چاہتی ہیں. اسی لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَرَ ابن عمر وعائشة بالحق بأسا، کہ عبداللہ بن عمر اور سیدہ عائشہ حالت احرام میں خارج کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے. اچھا یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی کھڑا ہو گیا جی. حالت احرام میں وضو کریں گے تو بال گریں گے، داڑھی کے بال گریں گے. سر پہ مسح کریں گے تو ہو سکتا ہے سر کے بال بھی گریں. حالت احرام میں غسل کرنا جائز ہے کیونکہ غسل کریں گے تو بال گریں گے. تو جواب ہمارا یہ ہے کہ حالت احرام میں غسل کرنا جائز ہے، لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں. اور خوشبو سے مراد خوشبو ہے، دھیان سے. خوشبو سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ جو بھی مہک آئے آپ اس کو خوشبو قرار دے دیں. کھانا کھانے لگے حالت احرام میں تو آپ نے کہنا جناب خوشبو آ رہی ہے، اور بھی خوشبو نہیں ہے، وہ گوشت کی اپنی مہک ہے، وہ سبزی کی اپنی مہک ہے. تو خوشبو سے مراد خوشبو ہی ہے، دھیان سے. تو اگر خوشبو والا صابن ہے تو وہ استعمال نہیں کریں گے، اور غسل آپ کر سکتے ہیں. آپ کا ارادہ غسل کرتے ہوئے بال گرانے کا نہ ہو، گر جائے انشاءاللہ کچھ نہیں ہے. اہل پاکستان، اہل انڈیا، اہل بنگلہ دیش کو یہ مسئلہ سمجھانا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے حاجی اس معاملے میں سب سے زیادہ عذاب اور تکلیف میں ہوتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے بال گر گیا تمہاری خیر نہیں ہے. ہاں جان بوجھ کے نہیں گرانا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، یعنی کہ لوگوں کو غسل کرنے سے روکا جاتا ہے حالت احرام میں. دین اسلام کو گندا دین نہیں ہے، صفائی والا دین ہے. اگر حالت احرام میں آپ کا دل کر رہا ہے غسل کرنے کو، کوئی رکاوٹ نہیں، آپ کر سکتے ہیں. آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اس مسئلے میں. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1840، 1840. راوی ہے عبداللہ بن حنین. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس میں اور مسور بن مخرمہ میں اختلاف ہو گیا. لو جی آج آپ کو صحابہ کرام کا اختلاف دکھاتے ہیں کہ ان میں اختلاف ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے. انس بھائی جاگ رہے ہیں نا؟ اختلاف ہو گیا کس میں؟ عبداللہ ابن عباس میں اور مسور بن مخرمہ میں. یہ دونوں عمر کے لحاظ سے چھوٹے صحابی ہیں، عمر کے لحاظ سے چھوٹے صحابی ہیں. عبداللہ ابن عباس کا موقف یہ تھا کہ یغسل المحرم رأسہ، کہ جو حالت احرام میں اپنے سر کو دھو سکتا ہے. مسور بن مخرمہ کا موقف یہ تھا کہ نہیں دھو سکتا. اب دونوں نے مسئلہ کیسے حل کیا؟ قرآن اندازی کی؟ نہیں بھائی، شریعت کے مسائل ایسے حل نہیں ہوتے. کیا کیا انہوں نے؟ عبداللہ ابن حنین کو، جو یہ حدیث ہمیں سنا رہے ہیں، انہی کو بھیجا بڑے صحابی کی طرف. وہ کون سے؟ ابو ایوب انصاری کی طرف رضی اللہ تعالی، میزبان رسول، میزبان صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو ایوب انصاری کے پاس جب یہ پہنچے تو ابو ایوب انصاری اتفاق سے غسل کر رہے تھے، یعنی کہ وہ بھی حالت احرام میں تھے. کیا کر رہے تھے؟ غسل.
تو پردہ انہوں نے کیا ہوا تھا غسل کے لیے. تو جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے اپنا پردہ تھوڑا سا نیچے کر دیا تاکہ سر نظر آئے, تاکہ لوگوں کو کیا نظر آئے, سر ان کا نظر آئے. اور پھر اس آدمی سے کہا جو ان کے اوپر پانی ڈال رہا تھا, پانی ڈالو میرے سر پہ. اس نے پانی ڈالا. فصب علی راسہ ثم حرک راسہ بیدیہ. اب یہ اپنے سر کو دھو رہے ہیں اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے حرکت دے رہے ہیں. ان کے ڈرتے ہوئے غسل نہیں کر رہے کہ باہر گر جائے گا, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. دونوں ہاتھوں سے سر کے بالوں کو اچھی طرح دھو رہے ہیں, حرکت دے رہے ہیں. فاقبل بہما وادبر. اور ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے کر گئے, پیچھے سے آگے لے کر گئے. وقال, اور فرمایا, ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل. میں نے نبی علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. اختلاف دور ہو گیا. کہاں سے دور ہوا؟ حدیث رسول سے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو مسئلے کا حل کہاں سے لینا ہے؟ قرآن و حدیث سے لینا ہے. قرآن و حدیث سے لینا ہے. تو یہ میں آپ کو مسئلہ ضرور بتانا چاہ رہا تھا, جو بتا دیا ہے کہ حالت احرام میں غسل کیا جا سکتا ہے. غسل واجب ہو تب بھی, واجب نہ ہو تب بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس جان بوجھ کر بال نہیں اتارنے, نہیں کھینچنے, نہیں نوچنے. لیکن سر کو دھوتے ہوئے, سر پہ مسح کرتے ہوئے, وضو کے دوران داڑھی پہ پانی ڈالتے ہوئے, خلال کرتے ہوئے کوئی بال گر جاتا ہے یا خارج کرتے ہوئے گر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد امام شوکانی فرماتے ہیں ہمارا اگلا مسئلہ, ولا یرفث ولا یفسق ولا یجادل. اور حالت احرام میں بیگم سے شہوانی تعلق قائم نہ کرے, شہوت والا تعلق قائم نہ کرے. ولا یفسق, اور حالت احرام میں کوئی گناہ نہ کرے, فسق و فجور نہ کرے. ولا یجادل, اور حالت احرام میں لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 197 197, فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حالت حج میں بیگم سے تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے, فسق و فجور کی اجازت نہیں ہے, اور کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ قرآن ہے, اور اس کی مزید وضاحت حدیث سے ہوتی ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں, حدیث کا نمبر ہے 1521 1521, اور مسلم شریف کا نمبر ہے 1350 1350. راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا, من حج للہ, جو اللہ کے لیے حج کرے, فلم یرفث, تو حج کے دوران بیگم سے شہوانی تعلق سے, شہوت والے تعلق سے دور رہے. یہ شہوت والا تعلق, اس کا مطلب ہے کہ اگر بیگم کا ہاتھ پکڑتا ہے حالت احرام میں اس کی مدد کرنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنی بیگم کو طواف کرا رہا ہے یا وہ بیمار ہے تو اس کا ہاتھ پکڑا, سہارا دیا, وہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن مزہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں پکڑے گا, شہوت یہ وہ اور چیز ہے. ولم یفسق, اور نہ ہی فسق و فجور کرے گا. تو جو یہ کام نہ کرے حج کے دوران, رجع کیوم ولدتہ امہ, وہ حج کے بعد جب واپس آئے گا تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو چکا ہوگا جیسے اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. حالت احرام میں اگر کوئی بیگم کو مزہ لینے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, بوسہ دیتا ہے, جسم کے ساتھ جسم لگاتا ہے, تو اس کا کیا جرمانہ ہے؟ وہ گنہگار ہوگا اور اس کے اوپر کوئی مالی لحاظ سے کوئی جرمانہ نہیں ہے.
اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اس نے اپنے حج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حج باطل ہو گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صاف ستھرا حج تو نہ ہوا، صاف ستھرا حج تو نہ ہوا۔ تو اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور اگر کوئی حالت احرام میں باقاعدہ بیگم سے جمع کر بیٹھے، پورا تعلق قائم کر بیٹھے، تو اس نے تو اپنے اوپر بہت ظلم کیا، اس نے اپنے اوپر بہت بڑی زیادتی کی۔ اس کا حکم کیا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پہ آئندہ درس میں گفتگو ہوگی، اور آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار حج عمرہ کرنے کی توفیق دے، اور توفیق دینے کے ساتھ ساتھ حج عمرہ کر لیں تو اسے قبول بھی فرمائے، اور ایسے حج اور عمروں کو ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔